صدر آصف علی زرداری سے جہاد ازہور کی قیادت میں عالمی مالیاتی ادارے کی وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ صدر مملکت وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔ بھارت کو ایک بار پھر IMF ترجمان جولی کوزیک کے ہاتھوں شرمندگی کا سامنا۔ IMF کا قرض پروگرام پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے ہے۔ پاکستان نے IMF کے قرض پروگرام کے تمام معاشی اہداف حاصل کیے۔ معیشت میں نمایاں بہتری آئی۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام کے لیے تمام شرائط پوری کی۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ اسلام آباد کا یہ میگا پروجیکٹ 35 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پروجیکٹ کا دورہ کیا اور منصوبے کے فنشنگ ورک کا جائزہ لیا۔ منصوبے سے موٹر وے اور مری کی طرف سفر کرنے والوں کو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر داخلہ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ بیان سیاسی مفاد اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہے۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور اور مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان امن، استحکام اور تعمیری مکالمے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ We always say the battle is ours, the victory belongs to Allah. If you go to the streets of Pakistan, in the cities of Pakistan, and the answer lies on the face of the people of Pakistan, the joy, the celebration that they are going through. Why? Because it is not only in the military domain, it is not only in the air and land battles. This conflict, Maka-e-Haq, Pakistan has undo the web of lies and deceit and the coercion and the aggression and many other facets of India. دنیا جانتی ہے کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ عالمی طاقتیں باخبر ہیں کہ دو حریف ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا تصور انتہائی خطرناک ہے۔ بھارت نے خطے میں تباہی کا ماحول بنایا، پاکستان نے دانش مندی سے کام لیا اور اس پورے تنازع میں کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا۔ امن کے لیے بھارت کو اپنے جنگی جنون میں مبتلا سیاسی سوچ سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ نئی دلی نے دوبارہ جارحیت کی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی زیادہ تیز اور شدید ہوگا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو۔ کشمیر ایک حل طلب بین الاقوامی مسئلہ، اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنا صرف کسی پاگل کی سوچ ہو سکتی ہے۔ پاکستان، چین اور دیگر ذمہ دار اقوام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ بھارت کا میڈیا اور ریاست جھوٹ بولتے رہے۔ مکمل طاقت ابھی تک استعمال نہیں کی۔ DG ISPR۔ خزدار میں اسکول بس پر بھارتی سپانسرڈ فتنول ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، شہید طلبہ و طالبات کی تعداد 5 ہو گئی۔ حملے میں حیدر شہید شدید زخمی ہوا جو جانبر نہ ہو سکا۔ ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا ہے۔ بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے کے لیے ہندوستان اپنی پراکسیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ ان معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنول ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع۔ سلامتی کونسل کے اراکین کی خزدار میں اسکول بس پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے اپنی گہری ہمدردی اور تعزیت، زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی خواہش کا اظہار، دہشت گردوں اور ان کے معاونین کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور۔ دہشت گردی اپنی تمام شکلوں میں عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ۔
پاکستان اور بھارت کے دیرینہ تنازعات حل ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے پاس پرانے مسائل حل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اچھی بات ہے کہ امریکی معاونت کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکی کردار تسلیم کر دیا۔ ویکینڈ جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کے لیے بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بے مثال قیادت اور ملکی دفاع کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان، سروسز چیفز، غیر ملکی سفارتکاروں، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ افواج پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ کشیدہ صورتحال کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جذبہ اور عزم مثالی تھا۔ قوم کے بہادر سپوت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نئی تاریخ رقم کی۔ اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ وطن عزیز کے لیے فیلڈ مارشل کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اتحاد اور یکجہتی سے وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں بھارتی افواج کی تاریخی شکست پر انڈیا کی سیاست میں بھونچال۔ پاکستان نے 3 رافیل طیارے تباہ کر دیے۔ بھارت کی جنگی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام۔ مودی سرکار اربوں جھونکتی رہی۔ 5000 سستے پاکستانی ڈرونز کے سامنے بھارتی دفاع بے بس۔ مودی سرکار کی مجرمانہ خاموشی بدستور برقرار۔ کانگریس کے ایم ایل اے وجے واڈیٹیوار کے مودی اور بھارتی فوج پر تابڑ توڑ حملے۔ پاکستان سے جنگ میں بدترین ناکامی کے بعد مودی سرکار کی بے گناہ کشمیری عوام سے انتقامی کارروائیاں۔ بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں ضلع کشتواڑ میں 2 کشمیری نوجوان شہید۔ آزادی پسند اور امن دوست کشمیریوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری۔ املاک گرانے کا سلسلہ بھی تیز۔ مودی سرکار کا جنگی جنون، پہلگام حملے کی آڑ میں روہنگیا پناہ گزین گرفتار، غیر قانونی طور پر ملک بدر کرنے کے احکامات مسلم دشمنی کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اقدامات مودی سرکار کے انتہا پسند ہونے کا واضح ثبوت۔ عالمی برادری کی رجسٹرڈ پناہ گزینوں کی ملک بدری پر کڑی تنقید۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں، گواہ رہنا۔ معرکہ حق میں وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں آئی ایس پی آر کا شاندار نغمہ ریلیز۔ نغمے کے بول ہیں میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ گلوکاروں کی سحر انگیز آوازوں نے سما باندھ دیا۔ افواج پاکستان اور سویلینز کی قیمتی قربانیوں کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش۔ نغمہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل۔ کیا تھا مٹی سے جو وفا کا، وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں، وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، میں اپنا وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی WHO کی ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر حنان بلقی سے ملاقات۔ مؤثر ریگولیٹری فریم ورک، ٹیلی میڈیسن، مصنوعی ذہانت اور دیگر نئی ٹیکنالوجی کے فروغ پر اتفاق۔ پاکستان عالمی اداروں کے تعاون سے قومی صحت کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم۔ ڈاکٹر حنان بلقی کی پاکستان کی صحت عامہ کے شعبے میں کوششوں کو سراہا اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔
चीन के सूबे गोजू में शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग, 4 अफराद हलाक, 19 लापता। वजीर आजम का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी। मुश्किल वक्त में चीन के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। लैंड स्लाइडिंग में लापता अफराद की महफूज बाजियाबी के लिए दुआ गो हूँ। मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर अलसुब इसराइल की बमबारी, 16 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली जंगी जहाज़ों ने गजा शहर और दीरुल बलाह के इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए। गजा में हालिया दिनों में भूख से 29 बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए, जबकि हज़ारों दीगर अफराद को ज़िंदगी का शदीद ख़तरा है। तिब्बी साजो सामान ख़त्म हो चुका। गजा के 36 में से सिर्फ 8 हस्पताल जुज़वी काम कर रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत। मरन तो डरदे हो बादशाह, कमाल करदे हो बादशाह। किसे नू मारन दा सोचदे हो, किसे ते मरदे हो बादशाह। मुनफरिद लबो लहजे के हामिल पंजाबी ज़ुबान के अजीम शायर तजम्मुल कलीम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 65 बरस थी। वो कुछ अरसे से अलील थे। तजम्मुल कलीम की शायरी में रवायत, मज़ाहमत, दर्द और अवामी एहसासात का हसीन इम्तजाज मिलता है। उनके मुतअद्दिद शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें बर्फ़ा हेठ तंदूर, वेड़े दा रुख, हान दी सूली और चीकदा मंजर शामिल हैं। कराची किंग्स पीएसएल से बाहर, लाहौर कलंदर्स दूसरे क्वालिफायर में पहुंच गई। एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स की कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी। कराची किंग्स ने 8 विकेटों पर 190 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स ने हदफ 18.4 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक के 65 और फखर जमान के 47 रन। पीएसएल देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग इख्तितामी मराहिल में दाखिल। मेगा इवेंट का दूसरा क्वालिफायर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पीएसएल के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जेरी डी इटालिया 12वां मरहला नीदरलैंड्स के ओलेफ कोइंच ने अपने नाम कर लिया। कोइंच ने 172 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 55 मिनट और 40 सेकंड्स में तय किया। मैक्सिको के इसहाक डेल टोरो का मजमूई बर्तरी और लीडर्स जर्सी पर कब्जा बरकरार। और स्विट्जरलैंड में एटीपी 250 जनीवा ओपन, सर्बिया के नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए। जोकोविच ने इटली के मैटिवार अर्नाल्डी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर अपनी 38वीं सालगिरह का दिन यादगार बनाया। बरतानिया के कैमरन नॉरी, पोलैंड के हुबर्ट हर्किच और ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन ऑफनर ने भी लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जर्मनी में एटीपी 500 क्ले कोर्ट टूर्नामेंट, हैम्बर्ग ओपन, रूस के आंद्रे रेबलॉव और कनाडा के फेलिक्स ओयालियासिम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटली के फ्लैवियो कोबोली और अर्जेंटीना के मार्टिन एचोवरी की भी लास्ट 4 में रसाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से जिहाद ज़ुहूर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ।
प्रोग्राम से पाकिस्तान में माशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत का कहना था कि IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की माशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त सिमत में गामज़न है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आलमी मालियाती इदारे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र मुबादला के ज़ख़ायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। वफ़द ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने मईशत की बेहतरी के लिए वजारत ख़जाना और उसकी टीम के इक़दामात को भी सराहा। भारतीय सहाफ़ी को IMF तर्जुमान जूली कुज़ैक के हाथों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुज़ैक ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF का कर्ज प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ ज़र मुबादला के ज़ख़ायर के इस्तेहकाम के लिए है। हुकूमत पाकिस्तान की बजट से कोई ताल्लुक नहीं। वाशिंगटन DC में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जूली कुज़ैक ने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम मौशी अहदाफ हासिल किए हैं और मईशत में नुमायाँ बेहतरी आई है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पाकिस्तान की किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सितंबर 2024 में IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम हासिल किया था और अब तक इस प्रोग्राम के तहत तमाम शराइत पूरी की जा चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए 9 मई को कर्ज की किस्त जारी करने का फैसला मेरिट पर किया गया। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर की तकर्री और इस्तीफा किसी भी मुल्क का अपना इख्तियार है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारतीय मेंबर के इस्तीफे से IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान और भारत कशीदगी पर डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कुज़ैक ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में जानों के ज़िया का बड़ा दुख है। तवक्को है कि पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद का एक और मेगा प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का दौरा किया और मंसूबे के फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मुतलका हुकाम को हिदायत की कि फिनिशिंग वर्क जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि काम के आला मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रोजेक्ट के दोनों अतराफ लैंडस्केपिंग और खूबसूरत पौधे लगाने की भी हिदायत की। उनका कहना था कि इस मंसूबे से मोटरवे और मरी की तरफ सफ़र करने वालों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि इस्लामाबाद के शहरी सिग्नल फ्री और बासहूलत सफ़र से मुस्तफ़ीद होंगे। इस मौके पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, CPEC जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तिआल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश हैं, झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल और मौसर शराकतदार है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराह कुन और नाकाबिल कबूल हैं। भारत कश्मीरियों पर मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम बैनुल अक़वामी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। उनका कहना था कि भारत के इश्तिआल अंगेज बयानात से खित्ते में अमन को खतरा लाहिक है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बिरादरी भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज रवैये का नोटिस ले। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बुनियानुम मरसूस भारतीय जहरियत के खिलाफ मुत्तहिद मुज़ाहिमत थी, जिसमें मुसल्लह अफवाज, सियासी क़यादत और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान ज़बरदस्त हम आहंगी देखने को मिली। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े में झूठ का सहारा लिया और मीडिया पर झूठा बयानिया अपनाया। पाकिस्तान ने दानिशमंदी से काम लिया और इस पूरे तनाज़े में कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया। DG ISPR के अल जज़ीरा TV को दिए गए इंटरव्यू की तफसील फरहाना खान से। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि बुनियानुम मरसूस मारे का हक था, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय फरेब, जबर और जारहियत का पर्दा चाक किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की जानिब से शफाफ तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत के पास आज तक इसका जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया और रियासत मालूमात की जंग में झूठ बोलते रहे। They put their officers, senior officers, their general officers, and they are coming and telling them to say lies. So what to believe of Indians? I think they need to first build their own credibility, and the credibility comes by telling truth. Credibility doesn't come by shutting down thousands and thousands of websites, by putting bans on media, digital channels. पानी के जरिए हमने प्रेशर में रखना है। तो आपको याद होगा कि रेडक्लिफ ने अपनी एक बाउंड्री बनाई थी, जिस बाउंड्री में फिरोज़ वाली जो बैराज थी वो हमें दी गई थी। आखिरी मिनट पे रेडक्लिफ ने वो लाइन जो थी बाउंड्री ड्रॉ करके तो वो वहाँ दे दी। कश्मीर का भी इशू पानी की वजह से ही उन्होंने रखा अलाइव। तो जिस दिन पाकिस्तान हमारी इंडिपेंडेंस हुई उसके 7 महीने के अंदर पहला काम जो किया, पानी को इस्तेमाल किया इंडिया ने एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह, और उन्होंने सतलज का पानी बंद कर दिया फिरोजपुर जो बराज थी उसके ज़रिए। जब वो बंद कर दिया तो एकदम पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि हम तो लोअर रिपेरियन हैं और ये हिंदुस्तान जो है ये पानी को इस्तेमाल कर सकता है। 12 साल लगे उसके बाद सर हमें। 12 साल में इंटरनेशनल दुनिया भी उसमें आई, यूनाइटेड नेशंस भी आई, वर्ल्ड बैंक भी आई, और उन्होंने बैठ के फिर फाइनली ये तय किया इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए कि हम जो है फैसला कर लें कि इस पानी को किस तरह हमने चलाना है। हमारे सामने 2 उस वक्त इश्यूज़ थे। एक ये था कि हम पानी को शेयर करें, यानी हर दरिया का पानी हम बाकायदा एक दूसरे के साथ शेयर करें, और दूसरा था कि हम तलाक दे दें, और तलाक दे के ये करें कि कुछ दरिया उधर दे दें और कुछ दरिया हम रख लें। तो अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि ये शेयरिंग तो पॉसिबल नहीं, कल को जाके फिर झगड़े होते रहेंगे कि कौन पानी कितना इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए फैसला ये हुआ, इसको कहा गया कि एक डाइवोर्स सेटलमेंट है, यानी ये तलाक की तरह एक सेटलमेंट है। 3 जो रिवर्स थे, 3 जो दरिया थे, रिवर रावी, ब्यास और सतलज, वो टोटली हिंदुस्तान को दे दिया। ये ट्रीटी के लफ्ज़ हैं कि टोटली उसका इस्तेमाल इंडिया करेगा, सिर्फ जो पानी वो इस्तेमाल नहीं करेगा वही पाकिस्तान में आ सकता है। इसी तरह जो रिवर था इंडस और रिवर झेलम और चनाब, वो एक्सक्लूसिवली उसका कंट्रोल और उसकी पावर जो थी वो पाकिस्तान को दे दी गई।
اور ہندوستان کو کہہ دیا گیا اس ٹریٹی میں کہ آپ اس کا پانی روک نہیں سکتے, موڑ نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. صرف بجلی بنانے کے لیے کچھ حد تک آپ رن آف دا ریور ڈیمز بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ ایک قطرہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. مجھے اجازت دیں گے, میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, اٹس ویری بیوٹیفل, آپ نے ہسٹری اس کی ساری دے دی, بٹ دا پریزنٹ ایشو از ہائیجینک ڈیزائنز آف انڈیا. اس پہ آپ 1.5 سے 2 منٹ ہمیں بات کر لیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 12:30 بج رہے ہیں. آفٹر 10 منٹس نہیں, میں روک نہیں رہا ان کو, آپ ہاؤس کا سینس لے لیجئے. نہیں, وی may continue when the new session is called, اسی بحث کو. لیکن آج اگر آپ مختصر رکھیں گے تو دیکھیں نا, ہمایوں محمد صاحب بھی بولنا چاہتے ہیں, ان کو میں مائک دینا چاہتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں بچے گا پھر. جی, بڑھا دیں گے. یہ جو میں ڈائیورس کا کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بین الاقوامی قانون میں اس لیے اہم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrevocable ہے. اب یہ فائنل ہے, اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. چونکہ یہ اس میں آپ نے شیئر نہیں کیے ریورز کو, آپ نے کہا کہ ریورز تقسیم ہو گئے, اس لیے اس کو اب آپ irrevocable سمجھیں. اس کو کوئی بھی, نہ پاکستان نہ انڈیا, اسے واپس ہو سکتا ہے. اب جب یہ ہو گیا اور یہ ٹریٹی سائن ہو گئی, تو اس ٹریٹی میں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا ایک بڑا کمپلیکس سا میکنزم بنایا ہوا ہے. یعنی کہ میکنزم یہ ہے کہ کچھ مسئلے جو ہیں, جو ٹیکنیکل ہیں, وہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے, اور جو بڑے گمبھیر مسئلے اگر آ جائیں دونوں ملکوں میں تو وہ ایک آربیٹریشن, ایک ثالثی فیصلے کے لیے وہ آگے جائیں گے. تو جب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تو ہندوستان نے تو اپنا مکمل طور پہ, پاکستان نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مانا, اور ہندوستان نے اس اپنے جو 3 دریا تھے اس پہ ڈیمز بھی بنا لیے, اس پہ انہوں نے سارے اپنی براجز بھی بنا لیے, اور وہ پانی مکمل طور پہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. پاکستان نے بھی دیکھا کہ جب یہ 3 دریا ادھر چلے گئے تو ہمارا بہت سارا علاقہ جو تھا, لاہور سے لے کے ملتان اور نیچے, وہ بالکل اس کے پاس پانی نہیں تھا. تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم بنایا, نہروں کا سسٹم, اور اس سسٹم کے ذریعے ہم نے یہ سارے علاقے آباد کر لیے ان 2-3 دریاؤں کے بیس پہ, چناب, جہلم اور انڈس. ٹریٹی چلتی رہی, لیکن ہندوستان دیکھتا رہا کہ پہلے ہم تینوں لے لیں اپنے دریا, اور اس کے بعد ان کی جو لالچی نظریں تھیں وہ ہمارے اس پہ پڑنا شروع ہو گئیں. اب ٹریٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے یہ کیا سر کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں شک 12 نمبر شک ہے, ایک آرٹیکل ہے 12(4). آرٹیکل 12(4) بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت اس ٹریٹی میں ایک بار یہ امپلیمنٹ ہو جائے, ایک بار اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, تو کسی قسم کی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے یک طرفہ. اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو سسپینڈ کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنی ہے, تو پھر دونوں ملک بیٹھیں گے اور ایک نئی ٹریٹی بنائیں گے. اگر وہ دونوں ملک نئی ٹریٹی نہیں بناتے تو کسی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 12(4) آپ پڑھ لیجئے, بڑا سمپل آرٹیکل ہے 12(4) جس میں یہ لکھا ہوا ہے. 12(4) جب ایک لکھ دیا جائے تو ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں یا اس کو فی الحال کے لیے ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا ابینس, ہولڈ ان ابینس, تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے. اور ان کے یہ کہنے سے 4 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. ایک کہ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے. ہندوستان پہ یہ بھی ایک اس سے الزام سامنے آ جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہ ان کو بین الاقوامی قانون کا بھی کوئی ڈر اور فکر نہیں. اور نمبر 4, ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کریں گے, پانی کو موڑیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا, تو ان کو انسانی جان کا بھی کوئی فکر نہیں. اب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو میں نے بتایا آرٹیکل 12(4) کے تحت. دوسرا, جس طرح میں نے کہا کہ یہ ڈائیورس ہے, چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں,
اور انہوں نے اس پہ لے لیا ہے پانی. اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے, وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے یا اس کو وینس میں کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں, اپنے براجز توڑیں, پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں. تو اس لیے قانونی طور پہ بھی یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ اس چیز کو واپس کریں. تیسری چیز انٹرنیشنل لا ہے, بین الاقوامی قانون. اللہ اکبر اللہ. ناظرین, اس وقت سینٹ میں آذان کا وقفہ لیا گیا ہے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر بحث کا آغاز ہو چکا ہے. بیرسٹر علی ظفر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے, جو کہ عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ طے پایا تاکہ پانی کی منصفانہ تقسیم ہو سکے. اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل ہرگز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کا شمار پانی کی کمی والے ممالک میں ہوتا ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی قوم اپنے اثاثوں کی اہمیت جانے بغیر ہرگز ترقی نہیں کر سکتی. خوزدار میں اسکول بس پر بھارتی حمایتی فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے طلباء و طالبات کی تعداد 5 ہو گئی ہے. حملے میں شدید زخمی ہونے والے حیدر جانبر نہیں ہو سکے. اب تک حملے میں شہید ہونے والوں میں 4 طالبات اور 1 طالب علم شامل ہے. ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا ہے. بھارت بلوچستان, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے کے لیے اپنی پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے. ان معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور اس کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا. ناظرین, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خوزدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اسکول بس پر ہونے والے بہیمانہ اور بزدلانہ دہشت گرد حملہ قابل افسوس ہے. سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرہ خاندانوں, حکومت پاکستان اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. سلامتی کونسل ارکان کا کہنا تھا کہ اسکول بس حملے کا منصوبہ سازوں, معاونین اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. تمام ریاستیں عالمی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت پاکستان سے تعاون کریں. کسی بھی قسم کی دہشت گردی ناقابل جواز اور مجرمانہ فعل ہے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے دیرینہ تنازعات حل ہونے کے امکان کا اندیہ دیا ہے. اس پہ براج بنانے کی کوشش کی, وہ جیلم ریور پہ تھا, اس پہ روک دیا گیا. بغلیار ڈیم بنایا انہوں نے, وہ چناب پہ تھا, اس پہ ہم گئے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ایکسپرٹ کے پاس, لیکن ہم بدقسمتی سے ہار گئے. اور اس کی وجہ میں بیان کروں گا آخر میں کہ کیا وجہ تھی. ابھی آخر میں آ جائیں نا. آ رہا ہوں سر, اس پہ میں کوئی یوزلیس باتیں نہیں کر رہا سر. میں تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ باقی ہیں. میں 4 منٹ اور لوں گا. اوکے, دین آفٹر 4-5 minutes the session will be over. اوکے, بولیں 4-5 منٹس بعد کروں گا. بولیں بڑا اہم آپ بولیے. کشن گنگا ڈیم بنایا سر انہوں نے, رتلے ڈیم بنایا, اس پہ بھی ہم بڑی دیر بعد آربیٹریشن اور اس میں گئے. انہوں نے کوشش کی, کچھ ہم سکسیڈ کیا, کچھ ہم سکسیسفل تھا ہمارا کیس, کچھ ہمارا ابھی پینڈنگ ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. لیکن میں اس پہ اس لیے ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا اہم سینسٹیو معاملہ ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ان کیمرہ ہی ڈسکس کریں اس والے معاملے کو. لیکن انٹرنیشنل لاء پہ میں آتا ہوں سر, کہ جو ایک تو میں نے بتایا وجہ کہ کیوں نہیں وہ کر سکتے ٹریٹی کے تحت. انٹرنیشنل لاء بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. انٹرنیشنل لاء میں جیسا میں نے بتایا کہ ہم لوور ریپیرین ہیں اور وہ اپر ریپیرین ہیں, تو لوور ریپیرین کو بہت سارے حقوق دیے ہیں انٹرنیشنل لاء نے. پانی کا قانون میں اسٹڈی کیا ہے, بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے. اس کو میں سمپلیفائی کر کے یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ پانی کا قانون انٹرنیشنل بین الاقوامی یہ کہتا ہے سر کہ پانی جو ہے وہ ایک لوور ریپیرین کے لیے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے, یعنی ایک بنیادی انسانی حقوق ہے. اور وہ اس کے لیے آپ اگر ریفر کرنا چاہیں تو آرٹیکل 11 اور 12 مثال دیتا ہوں آپ کو. آرٹیکل 11 اور 12 ہے یونائٹڈ نیشنز کمیٹی آن اکنامک, سوشل
اینڈ کلچرل رائٹس کا جو 1966 اس ٹریٹی کے بعد امیجیٹلی دیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے, اور جنرل اسمبلی کی بے تحاشا ریزولوشنز ہیں, انکلوڈنگ ریزولوشن نمبر 64 آف 292. ریزولوشن نمبر 64 نے یہ کہا کہ یہ جو پانی کا ایشو ہے اس کے ساتھ دو اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں, دو اور بنیادی حقوق ہیں. ایک ہے فنڈامنٹل رائٹ آف ہیلتھ اور ایک ہے الٹیمیٹ رائٹ. وہ الٹیمیٹ رائٹ کیا ہے سر؟ بنیادی حق زندگی کا, فنڈامنٹل رائٹ آف لائف. تو جب آپ پانی کی بات کرتے ہیں, پانی کا مطلب یہ ہے اگر پانی کے ساتھ کوئی آپ کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پانی کے ذریعے, تو وہ آپ کی رائٹ ٹو لائف کو اٹیک کر رہا ہے. تو بین الاقوامی قانون میں ایک اپر ریپیرین کو یہ حق نہیں ہے, اور انڈیا اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ قانون میں جائز ہی نہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا. پہلی بات تو ہمیں بڑا کلیئرلی ایک ویژن آنی چاہیے, بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کا یہ جو یک طرفہ ایکٹ ہے اور یک طرفہ کہنا ہے کہ ہم ٹریٹی کو نہیں مانتے, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے, یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں ضرورت ہی کچھ نہیں کرنے کی. اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات کی حد تک ہے, اصل میں وہ ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے؟ جب ایک ٹریٹی کو ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں مانتا تو بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی سیلف ڈیفنس میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ ٹریٹی کو بچانے کے لیے کریں. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ سر میں بڑی ایک ون لائنر کہتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندوبست کرے گا ہندوستان, کوئی بھی بندوبست کرے گا جس کے تحت پانی کا ایک قطرہ بھی موڑے پاکستان کا, تو ہمارے پاس قانون کہتا ہے, انٹرنیشنل قانون کہتا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ریگولیشنز کہتی ہیں, باقاعدہ ان کی کنونشنز کہتی ہیں, UN چارٹر کہتا ہے کہ ہم جا کے اپنے میزائلوں کے ذریعے, اپنے پلینز کے ذریعے, اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کو تباہ کر سکتے ہیں. بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ اعلان جنگ ہوتا ہے. جب آپ ٹریٹی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, ایک معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اس کو پانی کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ اعلان جنگ ہے, اور دوسرا ملک یعنی کہ پاکستان ہر وہ کام کر سکتا ہے ہر سطح پہ, قانونی, ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی, وہ جا کے اس کو تباہ کر دیں. یہ ہے پوزیشن. اور اگر آپ نے کوئی ریفرنس لینی ہے تو آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کا ذکر کر دیں, آرٹیکل 54 آف ویانا کنونشن آن ٹریٹیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آرٹیکل 49 یہ آف دا کنونشن, آپ اس کا ذکر میں کر دوں گا. بہت ساری قوانین ہیں بڑے کلیئر, ریلیونٹ, جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں ہمیں یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں, اور یہ واٹر ایشوز پہ ہم کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے, اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں, جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا, جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا, پہلے ڈیمز جو انہوں نے بنائے تھے, اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی, اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر, ہم تو بول سکتے ہیں جو اپوزیشن, ہم کیونکہ ہماری وہ آفیشیل سٹیٹس نہیں, لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں, جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا, آپ نے مجھے ٹائم کی
چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا، لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹی ٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں۔ ان کا کہنا یہ ہے، آخری بات میں کر دوں، ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے، ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فلالس فلیگ آپریشن کیا، اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی۔ لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں، اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے۔ پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے، 3 جنگیں، اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا۔ کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا، دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچی اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالاتر ہے، یہ ٹریٹی سروائیول ہے پاکستان کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں سر کہ ہم لوگ سارے، چاہے پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں، جہاں سے بھی ہوں، ہم ہیں پاکستانی۔ پانی کا ایشو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بازی، جو پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ضرور ہوں گے، لیکن اگر بانسری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا، میوزک تو نہیں بجے گی۔ اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے سر کہ یہ جو ہمارا پانی کا ایشو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہے، ہم اپنے ایشوز کو سائڈ پہ کریں اور پہلے اس کو ٹیکل کریں، اس کو ہم ختم کریں، اور دیٹ از دا اسپرٹ جس میں میں اینڈ کروں گا اپنی یہ تقریر۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ علی ظفر صاحب۔ ناظرین، سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت بھارت آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس ٹریٹی کا آرٹیکل 12(4) یہ کہتا ہے کہ اس ٹریٹی میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ معاہدہ حتمی ہے۔ اس وقت بھارت پانی کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بھارت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی طور قابل اعتماد نہیں ہے، نہ ہی وہ عالمی قوانین کو مانتا ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کو۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے. درست ہر وقت بر وقت. ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ بنیان مرصوص بھارتی جارحیت کے خلاف متحدہ مزاحمت تھی جس میں مسلح افواج، سیاسی قیادت اور پاکستانی عوام کے درمیان زبردست ہم آہنگی دیکھنے کو ملی. بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے میں جھوٹ کا سہارا لیا اور میڈیا پر جھوٹا بیانیہ اپنایا. پاکستان نے دانش مندی سے کام لیا اور اس پورے تنازع میں کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا. DG ISPR کے الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو کی تفصیل شیئر کر رہی ہیں فرحانہ خان. ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ بنیان مرصوص مارے کا حق تھا جس میں پاکستان نے بھارتی فریب، جبر اور جارحیت کا پردہ چاک کیا. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کی جانب سے شفاف تحقیقات کی پیشکش کے باوجود بھارت کے پاس آج تک اس کا جواب نہیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا اور ریاست معلومات کی جنگ میں جھوٹ بولتے رہے. They put their officers, senior officers, their general officers, and they are coming and telling them to say lies. So what to believe of Indians? I think they need to first build their own credibility, and the credibility comes by telling truth. Credibility doesn't come by shutting down thousands and thousands of websites, by putting bans on media digital channels, by putting people behind bars if you criticize the government. DG ISPR نے کہا کہ بھارت کا بڑا جھوٹ گولڈن ٹیمپل پر حملے کا تھا. ہم سکھوں کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. They were saying that Pakistan has attacked Golden Temple. No, nothing can be a bigger nonsense than that. It is not against our culture to attack any civilian place, any religious place. It is against our ethos, against our religion. We protect Nankana Sahib, we protect Panja Sahib, we protect and we have lot of respect for all these places. Kartarpur Sahib. We love our Sikh brothers. We share common culture and affinity and language. The Punjab of Pakistan and Punjab of India. There is a very deep relation between these two communities of the Muslims in Pakistan and Sikh. DG ISPR نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے. DG ISPR نے کہا کہ 2 حریف ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا تصور انتہائی خطرناک ہے. بھارت نے خطے میں تباہی کا ماحول بنایا جبکہ پاکستان نے دانش مندی سے کام لیا. امن کے لیے بھارت کو اپنے جنگی جنون میں مبتلا سیاسی سوچ سے چھٹکارا پانا ہوگا. Peace will only come once Indians get rid of this mindset, this political mindset that has gripped them, this war frenzy that has gripped the Indian political elite. DG ISPR نے کہا کہ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی زیادہ تیز اور شدید ہوگا. We say you do it again, our retribution will be even swift and even more brutal. انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک حل طلب بین الاقوامی مسئلہ ہے. اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. So till the time they don't address it, till the time they don't address the Kashmir issue, which is an external issue, which involves Pakistan, China and India, which has to be resolved as per the UNSC resolution, as per the will of the people, which is an external issue, but they are trying to internalize it through oppression. They cannot be peace. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنا صرف کسی پاگل کی سوچ ہو سکتی ہے. Only a mad person can think that it can stop the water of 250 million people, 240 million plus people of Pakistan. Nobody can do that. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پاکستان، چین اور دیگر ذمہ دار اقوام امن کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایئر فورس ہمارا فخر ہے. 6 اور 7 کی شب فضائی جنگ میں ان کی مہارت ساری دنیا نے دیکھی. سب نے دیکھ لیا کہ ہم ٹیکنالوجی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. تک جو ان کے ایئر بیسز گرائے اور ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اگلے ہی صبح انڈیا کو
جو ہے وہ سیز فائر کے لیے اپیل کرنی پڑی. تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور پاکستان کا یہ شارپ, سوئفٹ اور ایکوریٹ رسپانس, اور اپنے سیلف ڈیفنس کا استعمال کرتے ہوئے, میں اسے اگریسو تو نہیں کہوں گا, یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کا جو استعمال کیا وہ بہت بہترین تھا. اس کے بعد ہم یہ 2 لفظ جو میں نے کہے, یہ کہنا یہ انتہائی زیادتی ہے. پاکستان کی قوم کا مرال اس وقت بلند ہے, اسے ہم نے بلند رکھنا ہے. اگلے چیلنجز آنے والے دنوں میں کیا ہیں کہ وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ یونٹی جو کہ اس وقت قوم کے اندر موجود ہے, اور اس کے بعد جو افواج پاکستان کا کردار رہا, جو فضائیہ کا کردار رہا, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور قوم کا جو ان کے ساتھ ایک بانڈ ہے اسے ہم نے مینٹین رکھنا ہے. چونکہ اس وقت سیز فائر ہوا ہے, جنگ بندی نہیں ہوئی, فائر بندی ہوئی ہے. اور ابھی جیسے کہ بہت تفصیل سے بات ہوئی, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا علی ظفر صاحب نے, یہ چیلنجز موجود ہیں. اس کے لیے ہمیں بحیثیت قوم دوبارہ ابھی لڑنا ہے, اور اس اسپرٹ کو ہم نے قائم رکھنا ہے. بہت شکریہ سر. The propagation order received from the President of Pakistan in exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of the business on Friday, the 23rd May 2025. Signed, President of Pakistan. Thank you.